بالکل آج میں چکوال سے تقریباً 15 کلومیٹر کلر کہار روڈ پہ موجود ہوں. یہاں پہ آج چوتھا قومی زیتون ڈے منایا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ضلع چکوال کی مٹی زیتون کے پودوں کے لیے انتہائی زرخیز مانی جاتی ہے. اگلے 5 سال میں پاکستان میں زیتون کی بڑھتی پیداوار سے دنیا بھر کو زیتون کی برآمدات میں نمایاں مقام حاصل ہو جائے گا. ان خیالات کا اظہار چیئرمین ایگری ٹورزم کارپوریشن آف پاکستان بابر راجہ نے چوتھے قومی سالانہ زیتون ڈے فیسٹیول کلر کہار میں تحصیل پریس کلب چکوال کے وفد سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا. ابھی ہمارے ساتھ ایگری ٹورزم ڈپارٹ کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ زیتون ڈے کس وجہ سے منایا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے عوام کو اور پاکستان کو کس طرح مفید اور فائدہ مند کیا جا سکتا ہے اور کس طرح فائدہ ملے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا تعلق ایگری ٹورزم ہے. ہم ایسے گروپ کو بھی پریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اور زیتون پہ اولیو پہ تقریباً 10-15 سال سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. یہاں کی ایک ریسرچ سینٹرز یہاں پہ بن گئے ہیں. یہاں پہ کچھ گورنمنٹس کے سپورٹ سے کافی یہاں پہ سبسیڈائز کیا گیا تھا فارمرز کو. اس کے رزلٹ پہ اس زمین پہ یہ جو اولیو ہے اس نے بڑا ہی شاندار رزلٹ دیا ہے, کوانٹٹی وائز, ٹیسٹ وائز, پروڈکشن وائز. تو ہماری بڑی درخواست ہے اس گورنمنٹ سے اس کی سبسڈی کو جاری رکھا جائے اور یہاں کے فارمرز کو, نئے فارمرز کو آنے کے موقع دیے جائیں. زمینیں ہیں ان کے پاس, ان کو سبسیڈائز کریں اور کچھ ایسے سسٹم ان کے ساتھ طے کریں کہ یہاں پہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. بہت بڑا اسکوپ ہے. 5-10% ایریا ہم نے کور کیا اور ہم دنیا کے نمبر 1 پروڈیوسر آلو پہ بننے جا رہے ہیں اگلے 5 سال میں انشاءاللہ. جیسے کہ چکوال کو زیتون کے حوالے سے بہت اہم شہر سمجھا جاتا ہے, تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اور کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ چکوال کو اور یہ پوٹوہار ویلی کو زیتون کے نام سے پہچانا جا رہا ہے, بلکہ پوٹوہار کا ویلی کا نام بھی اب زیتون ویلی قرار دیا جا رہا ہے. بہت زیادہ اسکوپ ہے اس ایریا میں. اس زمینوں میں زمینیں اویلیبل ہیں. یہاں پہ بارانی زمینیں ہیں, زمین کے اندر کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ فصل یہاں پہ بہت سوٹ کی ہے اور دنیا کی ورائٹیز یہاں پہ لائی گئی ہیں, کاشت ہو رہی ہیں اور بہت دنیا سے اچھے رزلٹس یہاں پہ ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ چیئرمین ایگری ٹورزم ڈپارٹ کے موجود تھے اور بہت اچھے کمنٹس پاس کر رہے تھے. اسی حوالے سے آج کا ڈے بھی اسپیشل منایا جا رہا ہے اور حکومت سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں اور ایسے کسانوں کا فیسیلیٹیٹ کے حوالے سے ان کا ساتھ دیا جائے تاکہ اس طرح پاکستان خود کفالت ہو سکے. یہ چکوال کلر کہار کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور میرے خیال سے پاکستان کی حکومت کو یہ اولیو کی جتنی بڑی یہاں رینج پہ کاشت کاری ہو رہی ہے خاص توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہاں پر امپورٹ بھی کر رہے ہیں جو لوکل کاشتکار ہیں. اگر پاکستان کی حکومت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس پہ توجہ دے گا تو یہ علاقہ اور خوبصورت ہو جائے گا اور اولیوز یہاں پر جتنی تعداد میں ہیں اس کی بہترین کاشتکاری ہم کر سکیں گے. تھینک یو. جی کیوں زیتون چکوال کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل تو ضرور ہے, لیکن یہاں ایک المیہ ہے کہ جو یہاں پہ زرعی فارم ہے یہاں سے اس زیتون کو فراہم کیا جانا تھا. اس فارم کی انتظامیہ جو ہے وہ عوام میں بہتر آگاہی کے حوالے سے ایسے کوئی اقدامات نہیں کر سکی ہے جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ چکوال کی 80% آبادی جو ہے جو دیہاتوں پہ مشتمل ہے وہاں کی عوام کو اس زیتون کی اہمیت کے بارے میں پراپر علم ہو. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اب ایسے اقدامات کرے جو اس زیتون کو اس علاقے میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں. 2013 میں چکوال شہر کو زیتون کا شہر قرار دیا گیا. اس وقت جہاں چکوال کے جو ڈپٹی کمشنر تھے وہ محمود جاوید بٹی تھے, ان کی زیر نگرانی اس شہر کا جو تجربہ کیا گیا, زیتون کی پودا لگایا گیا, پھر اس کی پروڈکشن ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے زیتون کا شہر قرار دیا گیا. ابھی جو زیتون کا پودا ہوتا ہے وہ تقریباً 5 سال کے بعد جا کے اپنا پھل دینا شروع کرتا ہے. یعنی پہلی جو اس کی فصل ہوتی ہے وہ 5 سال کے بعد جو ہوتی ہے وہ تو کم ہوتی ہے, لیکن چھٹے اور 7ویں سال میں اس کی جو فصل ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے. تو میری بات کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو 5-6 سال پہلے جو پودے لگائے گئے تھے آج وہ تنا بھر درخت بن گیا ہے, اور میری جو معلومات ہیں ان کے
کے مطابق ابھی انہوں نے پہلا پھل دینا شروع کر دیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ ابھی جو بعد میں پودے لگے ہیں آئندہ 5 سالوں میں جیسے یہ بھائی بات کر رہے تھے نا, جب ان کا پھل آنا شروع ہو جائے گا, جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے گا, مارکیٹ میں چلا جائے گا زیتون مختلف فارم میں, تو اس وقت ایک انقلاب جو آئے گا وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن جب آئے گا تو دنیا میں ایک دم بہت بڑا شور مچے گا. اس موقع پر لاہور سے نامور صحافی ایم فرید خان بھی موجود تھے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق دور حکومت میں زیتون اور کسانوں کی جانب سے خصوصی توجہ دی گئی ہے, مگر اس حکومت میں کوئی خاص فرق نہیں دی جا رہی جس سے کسانوں کی کاشت میں کافی فرق پڑ رہا ہے. حکومت کو زیتون کی کاشت پر سبسڈی برقرار رکھتے ہوئے اس منصوبے کی مالی معاونت کرنی چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ چکوال کی مٹی زیتون کے لیے انتہائی مفید ہے اور ہم پورے پاکستان میں ایگری ٹورزم کارپوریشن کے زیر اہتمام 120 سے زائد فیسٹیول لگائے جا رہے ہیں. کیمرہ مین سید مہدی حسن شاہ کے ساتھ ڈسٹرکٹ رپورٹر فرد بشیر, K2 TV, کلر کہاٹ, چکوال.